سر بس کر لے، بس ابھی کر لینا شادی، بھی تو ڈاکٹر بن گئے نا. اللہ خیر کرے. میں شروع میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ بائی منتھلی ایگزام میں فیل ہو جاتا تھا تو میرا بھائی جو ہے زہیب، یہ مجھے تنگ کرتا تھا کہ ٹیوشن والی باجی کو میں جا کے بتاؤں کہ میں ان سے رزلٹ چھپاتا تھا. میتھ میں شروع سے میں تکڑا تھا. اچھا. بایو میں تکڑا نہیں تھا اسٹارٹ میں. اچھا اگر ہم دیکھیں اور فیام میں کہا جاتا ہے کہ کے پی کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، لیڈرڈنگ ہاسپٹل سب کی ماں ہے. یہ ریئل ہے؟ ایسی میری روٹین بنی پچھلے فرام دا 7 ایئر سمجھ لو کہ کیا نام ہے. اب میں اگر فارغ بیٹھوں تو میں نہیں بیٹھ سکتا. بس اگر سوشل میڈیا کے میں مینٹور کا نام لوں تو وہ عدنان شادانی بھائی ہیں. یہ اصل میں میری موٹیویشن یہ تھے. محنت ہوگی تو سب کچھ ملتا ہے. وہ لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو چھپڑ پھاڑ کے سب کچھ مل جاتا ہے خود بخود. زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے لازمی سی بات ہے مشکلات، حالات، تپڑیں یہ برداشت کرنی پڑتی ہے. ایک بہترین سی موٹیویشنل سٹوری وہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں ہمدان چیسٹ اینڈ میڈیکل سینٹر یعنی ڈاکٹر بلال قریشی کی. ڈاکٹر بلال قریشی کوہاٹ کے ایک دور دراز گاؤں سے اس کا تعلق، اور وہاں سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اسپیشلائزیشن کرتا ہے کے پی کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں. وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے. اس کے علاوہ کوہاٹ، پشاور، ہنگو اس کے اندر ان کے اپنی پرائیویٹ کلینکس ہے. وہاں پہ بے شمار ان کے مریض ہیں. آج میں موجود ہوں ان کے کوہاٹ کے سیٹ اپ پر، اور ڈاکٹر بلال قریشی کی اپنی لائف کی سٹوری وہ میں ان سے سننا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بلال قریشی نے کیسے اپنی لائف کی سٹرگل کا آغاز کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عدنان بھائی، کیسے آپ خیریت ہے؟ زندگی بہترین ہے، شکر اللہ کا کرم، بہت کرم ہے اللہ کا. میں نے کہا کہ چلیں اور آج ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو ذرا جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون ہے، کہاں سے ہیں. میرا بیسیکلی تعلق گاؤں کوٹ سے ہے، کوہاٹ کے گاؤں کوٹ سے. اچھا. جو کہ بلی ٹنگ سے آپ نے دیکھا ہوگا آگے ذرا. اور جو ہے میری جو ارلی ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہے. مختلف جگہوں سے ان سینس کیونکہ میرے ابو ایئر فورس میں رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری جو سٹارٹنگ ایجوکیشن تھی وہ پشاور سے تھی. اچھا ٹھیک ہے. وہاں سے اس کے بعد پھر کوئٹہ میں، پھر اسلام آباد میں، پھر ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں. اچھا. تو مطلب یہ 4-5 بیچ میں کراچی میں بھی تھوڑا سا اسٹے. تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مختلف 4-5-6 جگہوں سے ارلی ایجوکیشن فرام پریپ ٹو ایف ایس سی لیول تک ساری فضائیہ کے کالجز سے تھی میری. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر بننا یہ اس ٹائم سے مائنڈ میں تھا؟ ڈاکٹر بننا مائنڈ میں تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں شروع میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا. تو میں ایک بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے. اتنا ایوریج تھا کہ اگر میں یہ بائی منتھلی ایگزام میں فیل ہو جاتا تھا تو میرا بھائی جو ہے زہیب، یہ مجھے تنگ کرتا تھا کہ ٹیوشن والی باجی کو میں جا کے بتاؤں کہ میں ان سے رزلٹ چھپاتا تھا. اچھا. مطلب ایوریج سے بھی ایوریج ہی تھا. تو میٹرک تک ایوریج تھا بالکل. اچھا. تو میٹرک میں جانا چاہتا تھا آرمی میں. ٹھیک ہے. تو ابو اس کے خلاف تھے جانے کے. اچھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں ڈاکٹر بنو گے. اچھا. تو اس حد تک کہ میں نے اپنے جو فارم تھے وہ پری انجینئرنگ کے لیے جمع کر لیے، سبمٹ کر لیے تھے. ایف ایس سی لیول کی پری انجینئرنگ سبمٹ کرایا تھا. ادھر سے ابو نے فارم نکلوا کے پری میڈیکل کر لکھ لیا تھا. اچھا. اپنی مرضی سے انہوں نے. اچھا. تو بس اس دوران پھر ایف ایس سی میں بھی نارمل سے مارکس آئے تھے، کوئی اتنے ہائی فائی نہیں تھے. جب آرمی میں نہیں جانے دیا ابو نے تو اس وقت پھر سمجھ آیا تھا کہ اب کچھ کرنا ہے. اچھا. پہلی بار میں نے ایٹا کا، اس وقت ایٹا ہوتا تھا، آج کل میرا خیال ہے ایم ڈی کیٹ ہے. بالکل. اس کا ایم بی بی ایس کے اس کے لیے انٹری ٹیسٹ کے لیے ایٹا ہوتا تھا. تو ایٹا میں فرسٹ ٹائم جو میرے مارکس آئے وہ 420 تھے. 420 ان سینس مطلب 800 میں سے نا. ٹھیک ہے. تو ایک نارمل مارکس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، نارمل مارکس کہہ سکتے ہیں. تو جب وہ نارمل ہے تو ایڈمیشن نہیں ہوا. تو پھر اس وقت میں نے ایڈیشنل میتھ کر لیا کیونکہ شوق تو پہلے سے ہی تھا، انجینئرنگ سائڈ کا تھا. بالکل. تو وہ دماغ میں ایک تھا کہ انجینئرنگ سائڈ نا. اچھا. تو جب انجینئرنگ سائڈ کا میں نے کیا تو اس وقت یہ تھا کہ انجینئرنگ میں جب ایڈیشنل میتھ میں بہت اچھے مارکس آ گئے میرے. اچھا. آؤٹ آف 200 198 آ گئے. 99. میتھ میں شروع سے میں تکڑا تھا. بایو میں تکڑا نہیں تھا اسٹارٹ میں. اچھا. لیکن اس دوران اس طرح ہوا کہ جب یہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا نا، جب یہ میں ابھی بات کروں اس وقت پہلے انٹری ٹیسٹ کے بعد، جب ایڈمیشن نہیں ہوا تو لوگوں کی کالیں شروع ہوا جس طرح لوگوں کی ہوتی ہیں، دوستوں کی، ریلیٹیوز کی بھی تھوڑی بہت کالیں آئیں کہ یار کیا ہوا ایڈمیشن کا. تو بس ابو کیا کہتے شرم سے، امی ابو کہ بس ہو جائے گا. اچھا ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار واقعی ڈاکٹری کچھ ہے اس میں، جو مطلب سارے پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کیا ہوا ہے. اور مجھے اس وقت ایک احساس ہی نہیں. اس وقت میں نے بالکل فیصلہ کیا تھا کہ بنوں گا تو ڈاکٹر ہی بنوں. اس دوران میں نے ایڈمیشن لے لیا انجینئرنگ میں.
اچھا ایڈمیشن لے بھی لیا؟ میکینیکل انجینئرنگ میں یو ٹی میں لے لیا تھا. اچھا. یو ٹی میری 3rd پوزیشن تھی اوور آل 3.8 سی جی پی اے کے ساتھ, جی پی اے کے ساتھ. اچھا ماشاء لیکن دل نہیں لگتا تھا, دل اب ادھر ہی تھا کہ میڈیکل ہی کرنا. اچھا اچھا. اس دوران میں نے اپنے 2 سال ویسٹ کیے. ایف ایس سی کے بعد؟ ایف ایس سی کے بعد 2 سال ویسٹ ان سینس کہ ایڈمیشن ہی وہ تیسرے سال پھر انٹری ٹیسٹ دیا اور الحمدللہ ٹاپ 50 پوزیشن میں آ گیا تھا. اوہ ماشاء اللہ. اس کے ساتھ پھر میں نے اپنا ایم بی بی ایس اسٹارٹ کیا کیمس سے, کیمس کوہاٹ سے. پھر ہاؤس جاب وغیرہ کہاں سے ہوئی؟ ہاؤس جاب بھی میں نے کوہاٹ سے ہی کی. اچھا کوہاٹ سے. ڈی ایچ کیو کوہاٹ سے ہی کی. اچھا. ڈی ایچ کیو کوہاٹ سے کی اور ڈی ایچ کیو کوہاٹ کے بعد پھر میں ہاؤس جاب کے فوراً بعد میاں والی چلا گیا. اچھا اگر ہم دیکھیں اور فیام میں کہا جاتا ہے کہ کے پی کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں لیڈرڈنگ ہاسپٹل سب کی ماں ہے, یہ ریئل ہے؟ ریئل ہے, کیونکہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں ٹریننگ کی بات, ٹریننگ کے جہاں تک تعلق ہے تو کیونکہ اس پہ یہاں پہ ہر قسم کے کیس آتے ہیں. ہاں ہر قسم, چاہے وہ میڈیسن کے ہیں, سرجیکل کے ہیں, چاہے وہ گائنی ریلیٹڈ ہے, چاہے اسکین ریلیٹڈ ہے. سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, سب سے زیادہ بیڈڈ ہاسپٹل ہے اور سب سے زیادہ اوور کراؤڈڈ بھی ہے, سب سے زیادہ برڈن بھی اسی پہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہسٹری میں فیملی کے اندر کوئی ڈاکٹر تھا؟ نہیں. اچھا کوئی بھی نہیں؟ فیملی میں نہیں, فرسٹ ون. اور اب ماشاءاللہ ہیں, اب ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کوٹ سے بھی ہیں, ذوالقرنین نواز ہے ماشاءاللہ. اچھا. تو اب ہاؤس جاب کر رہے ہیں. میں اس کی وساطت ہے اس کو بیسٹ آف لک بھی کہنا چاہوں گا ضرور. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ڈاکٹر بس ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کلینک پریکٹس کے حوالے سے, اور آپ ماشاءاللہ پشاور بھی, کوہاٹ بھی, ہنگو میں بھی, ہنگو بھی یہ کیسے؟ یہ کیا نام ہے, بس عادت ہو گئی ہے اصل میں. اب اگر کیا نام ہے, کیونکہ جب میں میاں والی میں تھا تو میں ڈی ایچ کیو میں جاب بھی کر رہا تھا, نائٹ ڈیوٹیز بھی کر رہا تھا, ساتھ میں عبید نور میں طارق مسعود صاحب کے پاس بھی ہوتا تھا اپنے سیکھنے کے لیے کام, اور جاب بھی تھی اور سیکھنا بھی تھا. ادھر بھی میں نے کلینک سٹارٹ کیا تھا, تو مطلب ادھر سے مطلب ایسی میری روٹین بنی پچھلے فرام دا 7 ایئرس سمجھ لو کہ کیا نام ہے. اب میں اگر فارغ بیٹھوں تو میں نہیں بیٹھ سکتا بس. اچھا, یہ اویئرنیس پھیلانے کا جو سلسلہ آپ کا سوشل میڈیا پہ, یہ خیال کب کیسے آیا اور یہ کب سے شروع کیا؟ یہ تقریباً یہ تو کیا نام ہے باقی ڈاکٹرز کی دیکھا دیکھی اور آپ سے میری گفتگو ہوتی رہتی تھی, تو اگر سوشل میڈیا کے میں مینٹور کا نام لوں تو وہ عدنان شادانی بھائی ہیں. نوجوانوں کے نام کیا میسج, کیا پیغام رہے گا؟ آج کل کا نوجوان وہ کامیابی تو چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ راتوں رات, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کامیابی جو ہے نا وہ راتوں رات نہیں ملتی, مسلسل محنت کرنے سے ملتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیا نام ہے, میں آج سے 5 سال پہلے کلینک میں فارغ بیٹھ کے لوڈو کھیلا کرتا تھا. لوڈو میں بھی فارغ بیٹھا ہوتا تھا, 2 پیشنٹ آ گئے, 3-4 آ گئے, اور لیکن محنت جاری رکھی. یہ نہیں دیکھا کہ یار پیشنٹ کم ہے, میرے فلو کم ہے, میرا نام نہیں بن رہا, کلینک چھوڑ دوں. محنت ہوگی تو سب کچھ ملتا ہے. لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو چھپڑ پھاڑ کے سب کچھ مل جاتا ہے خود بخود. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ, اور ایٹ دا اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ ہو. جزاک اللہ.